بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنی فیصلے ہماری بصیرت کے مطابق کتاب کا حصہ اول پیش کیا جا رہا ہے۔ حدیث حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معاذ اللہ 3 جھوٹ۔ لاہور کے ایک صاحب دریافت کرتے ہیں کہ پاکستان ٹائمز میں ایک صاحب نے لکھا ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے تھے۔ اس کے جواب میں مفتی صاحب نے لکھا کہ اس کا ثبوت خود قرآن شریف میں موجود ہے۔ یہ پڑھ کر میرے 2 پاؤں تلے کی زمین نکل گئی۔ آپ کچھ اس پر روشنی ڈالیں گے؟ طلوع اسلام۔ ہم اس اور اس قسم کی کئی اور احادیث کے متعلق کئی بار لکھ چکے ہیں، اس لیے ان کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اس قسم کی حدیثوں کے صحیح ہونے کا تو انکار ہے، جس کی وجہ سے ہمیں منکر حدیث اور منکر شان رسالت قرار دیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم کے متعلق ہے انہو کانا صدیقاً نبیًا 19/41۔ یقیناً وہ مجسم سچائی تھے اور اللہ کا نبی تھا۔ لیکن اگر قرآن کریم میں ان کے یا کسی اور نبی کے متعلق اس صراحت سے یہ کچھ نہ بھی لکھا ہو تو بھی ایک نبی کی صداقت میں ذرا سا شبہ بھی ایمان کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ نبی کی صداقت ہی تو ہے جس کی بنا پر اس کے دعوی نبوت کو صحیح تسلیم کیا جاتا ہے۔ اگر معاذ اللہ یہ تسلیم کر دیا جائے کہ خدا کے ایک جلیل القدر نبی حضرت ابراہیم نے جھوٹ بولا تھا اور اس کا ایک برگزیدہ نبی رسول اللہ اس کی تصدیق کرتا ہے، تو اس آسمان کے نیچے ہم صداقت کہاں ڈھونڈنے جائیں گے؟ اس قسم کی روایات کی حقیقت کیا ہے، اس کے متعلق ہم ایک نامور اہل حدیث عالم کی رائے پیش کرتے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم اپنی تفسیر ترجمان القرآن جلد 2 صفحہ 669 پر اس روایت پر تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اگرچہ صحیح کی اس روایت کی توجیہ تعویل کی بہت سی راہیں لوگوں نے کھولی ہیں، مگر صاف بات وہی ہے جو امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب ہے اور جسے امام رازی نے بھی دہرایا ہے۔ یعنی ہمارے لیے یہ تسلیم کر لینا نہایت آسان ہے کہ ایک غیر معصوم راوی سے فہم و تعبیر حدیث میں غلطی ہو گئی، بمقابلہ اس کے کہ ایک معصوم اور برگزیدہ پیغمبر کو جھوٹا تسلیم کر لیں۔ اگر ایک راوی کی جگہ سینکڑوں راویوں کی روایت بھی ناقص ٹھہر جائے تو بہرحال غیر معصوم انسانوں کی غلطی ہوگی، لیکن اگر ایک معصوم پیغمبر کو بھی غلط تسلیم کر لیا گیا تو نبوت ہوئی کہ ساری عمارت درہم برہم ہو گئی۔ بلا شبہ روایت صحیحین کی ہے، لیکن اس 1300 برس کے اندر کسی مسلمان نے بھی راویان حدیث کی عصمت کا دعویٰ نہیں کیا ہے، نہ امام بخاری و مسلم کو معصوم تسلیم کیا ہے۔ کسی روایت کے متعلق بڑی سے بڑی بات جو کہی گئی ہے وہ اس کی صحت ہے، عصمت نہیں ہے، اور صحت سے مقصود صحت مصطلح فن ہے، نہ کہ صحت قطعی اور یقینی مثل صحت قرآن ہے۔ اس ایک روایت پر صحت کی کتنی ہی مہریں لگ چکی ہوں۔ بہرحال غیر معصوم انسانوں کی ایک شہادت اور غیر معصوم نافذوں کا ایک فیصلہ ہے۔ ایسا فیصلہ ہر بات کے لیے مفید حجت ہو سکتا ہے، مگر یقینیات و قطعیات کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ جب بھی ایسا ہوگا کسی راوی کی شہادت یقینیات قطعیہ سے حارث ہو جائے گی تو یقینیات اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے، غیر معصوم کو اپنی جگہ چھوڑنی پڑے گی۔ نبی کا سب سے بڑا وصف جو قرآن نے بتایا ہے وہ اس کی سچائی ہے اور اس کی احتیاج تبدیل نہیں۔ نبوت ایک سیرت ہے جو صرف سچائی ہی سے بنتی ہے اور صرف سچائی ہی کے سانچے میں ڈھل سکتی ہے۔ ایک نبی کسی بات سے عاجز نہیں ہوتا مگر اس بات سے کہ سچ نہ بولے، حقیقت اور سچائی کے خلاف جو کچھ ہے خواہ کسی شکل اور کسی درجے میں ہو، نبوت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ اگر نبوت ہوگی تو سچائی بھی ہوگی، اگر سچائی نہیں ہے تو نبوت بھی نہیں ہے۔ بس انبیاء کرام کی سچائی اور عصمت یقینیات دینیہ اور نقلیہ سے ہے۔ روایات کی قسموں میں سے کتنی ہی بہتر قسم کی کوئی روایت ہو، بہرحال
ایک غیر معصوم راوی کی شہادت سے زیادہ نہیں، اور غیر معصوم کی شہادت ایک لمحے کے لیے بھی یقینیات و دینیہ کے مقابلے میں تسلیم نہیں کی جا سکتی۔ ہمیں مان لینا پڑے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول کا قول نہیں ہو سکتا۔ یقیناً یہاں راویوں سے غلطی ہوئی ہے، اور ایسا مان لینے سے نہ تو آسمان پھٹ پڑے گا نہ زمین شک ہو جائے گی۔ آگے چل کر لکھتے ہیں، صحیحین کے متعلق جو کچھ ہے ان کی صحت کا اعتقاد ہے، یعنی ایسی صحت کا جیسی اور جس درجے کی صحت ایک غیر معصوم انسان کے اختیارات کی ہو سکتی ہے، عصمت کا اعتقاد نہیں ہے۔ اور اس لیے اگر کوئی روایت شاذ یقینیات قطعیہ قرآنیہ سے مارس ہو جائے گی تو ہم ایک لمحے کے لیے بھی اس تضعیف میں تعامل نہیں کریں گے، کیونکہ اصل ہر حال میں قرآن ہے جس کا تواتر یقینی اور جس کی قطعیت شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ ہر انسانی شہادت اس پر کسی جائے گی، وہ کسی غیر معصوم شہادت اور رائے پر کسا نہیں جا سکتا کہ غرض اندر میاں سلامت اوست طلوع اسلام۔ اگر آپ اس اقتباس کو کسی مولوی کے سامنے پیش کر دیں یہ بتائے بغیر کہ اس کا مصنف کون ہے، تو وہ جھٹ کہہ دیں گے یہ وہی منکر حدیث طلوع اسلام ہے۔ بہرحال حدیث اور قرآن کے باہم دیگر معارض ہونے کے سلسلے میں جو اصول مولانا آزاد مرحوم نے بیان کیا ہے، اگر ہمارے علماء کرام اسے تسلیم کر لیں تو امت کی کتنی مشکلات حل ہو جائیں گی، دین سے متعلق کتنے جھگڑے چک جائیں گے، اور غیر مسلم آئے دن ناموس رسالت مآب پر معاذ اللہ تان کرتے ہیں، اس کا دروازہ کس حسن و خوبی سے بند ہو جائے گا۔ لیکن ضد، تعصب اور گروہ بندی کا کیا علاج؟ 1962 عیسوی۔ احادیث کی صحیح پوزیشن۔ صدق جدید کی 10 اپریل 1959 کی اشاعت میں ایک خبر شائع ہوئی ہے کہ مصر میں بعض کاشتکار کو انجیل کا ایک نسخہ ملا ہے جس میں حضرت عیسیٰ کے 114 مقولے درج ہیں، جن میں سے اکثر بالکل نئے ہیں۔ اس خبر پر تبصرہ کرتے ہوئے جریدہ مذکور رقم طراز ہے۔ نئی انجیلوں کی دریافت کا سلسلہ تقریباً 2000 سال گزر جانے پر اب تک قائم ہے، اور مسیحیت کی ابتدائی صدیوں کی جتنی انجیلیں مل چکی ان کا تو کوئی حساب ہی نہیں۔ 4 مشہور اور متعارف انجیلیں جو ہیں یہ تو اس سارے ذخیرے کو مسترد کر کے مستند قرار دی گئی ہیں۔ کیا کوئی نسبت بھی استناد و محفوظیت کے معیار سے انجیلوں کے ذخیرے کو قرآن سے ہے؟ کیا قرآن بھی 150 نہیں 10-20 کی تعداد میں کوئی اور دریافت ہوئے ہیں؟ کوئی ایک بھی دوسرا قرآن کہیں مل سکا ہے؟ انجیلیں جتنی بھی ہیں سب حضرت مسیح کے ملفوظات و سوانحی کے دعوے دار ہیں، اور اس لحاظ سے وہ ہمارے ہاں کی صرف کتب و حدیث و سیر کی ہم سطح ہو سکتی ہیں۔ کتنا بڑا ظلم ہے ایسی کتابوں کو قرآن مجید کے مقابلے پر لانا۔ دریا بادی صاحب نے فرمایا، یہ ہے اناجیل کی حیثیت ہمارے یہاں کی کتب احادیث و سیر کی سی ہے۔ اناجیل کو قرآن مجید کے مقابلے پر لانا بہت بڑا ظلم ہے، تو کیا کتب احادیث کو جو اناجیل کی سطح پر ہیں قرآن مجید کے مقابل پر لانا اور انہیں مثل ہو معاہو قرار دینا ظلم نہیں؟ 1959 عیسوی۔ سوال تواتر۔ سوال یہ کہ میں آپ کے درس میں اکثر شریک ہوتا ہوں، آپ جو باتیں بیان کرتے ہیں ان کے ساتھ قرآن کریم کی سند ہوتی ہے، ویسے بھی وہ جی کو لگتی ہیں، لیکن ان میں سے کئی باتوں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اسلاف سے متواتر چلا آ رہا ہے وہ اس کے خلاف ہیں۔ تواتر کے متعلق علمی بحث زیادہ تر ہماری سمجھ میں نہیں آتی، کیا آپ کسی مثال سے بات سمجھا دیں گے؟ سب سے پہلے اسے اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ جو کچھ ہمارے ہاں اسلاف سے چلا آتا ہے وہ سب کا سب غلط ہے۔ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جو کچھ ہمارے پیچھے سے چلا آ رہا ہے اسے محض اس لیے صحیح تسلیم نہیں کر لینا چاہیے کہ وہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے، اس میں سہو اور غلطی کا امکان ہو سکتا ہے، اس لیے اسے پرکھ لینا چاہیے۔ جو کچھ اس میں صحیح ہو اسے قبول کر لینا چاہیے، جو غلط ہو اسے چھوڑ دینا چاہیے، اور یہ ظاہر ہے کہ جہاں تک دینی امور کا تعلق ہے ان کے پرکھنے کی کسوٹی قرآن کریم سے زیادہ قابل اعتماد اور کون سی ہو سکتی ہے؟ اب اس کی مثال دیکھیے، ہمارے ہاں شروع سے یہ بات بطور مسلمہ چلی آ رہی ہے
کہ حضرت عائشہ کی عمر نکاح کے وقت 6 سال کی اور رخصتی کے وقت 9 سال کی تھی۔ مجھے اس بات کے صحیح تسلیم کرنے میں ہمیشہ تردد رہا، کیونکہ قرآن کریم نے نکاح کے لیے بالغ ہونا ضروری قرار دیا ہے، اور اس بات کا تصور تک بھی نہیں کیا جا سکتا کہ نبی اکرم کا کوئی عمل معاذ اللہ قرآن کے خلاف ہو سکتا ہے۔ چنانچہ میں نے اس باب میں تحقیق کی اور خود ہماری کتب تاریخ و سیر سے یہ حقیقت سامنے آ گئی کہ نکاح کے وقت حضرت عائشہ کی عمر 19 برس یا کم از کم 17 برس کی تھی۔ ظاہر ہے کہ حضرت عائشہ کی عمر کا واقعہ ایک محسوس اور بدیہی بات ہے جس کے شاہد سینکڑوں ہزاروں لوگ ہوں گے، لیکن اس کے باوجود ہماری کتب روایات و سیر میں ان کی عمر صحیح درج نہ ہو سکی، اور اس کے بعد آج تک اس غلط عمر کو صحیح تسلیم کیا جاتا رہا۔ جب اس قسم کے محسوس اور بدیہی واقعات میں ایسی غلطی ہو سکتی ہے تو غیر محسوس اور غیر مرئی امور میں ایسی غلطیوں کا امکان اور بھی زیادہ ہے۔ اگر یہ باتیں عام تاریخ سے متعلق ہوں تو ان میں سہو یا خطا ہمارے ایمان یا اسلام پر اثر انداز نہیں ہو سکتی، ہو سکتا ہے، لیکن جو امور دین سے متعلق ہوں یا ان کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کبار کی زندگی سے ہو، اس میں اس قسم کے سہو یا خطا کے اثرات بڑے دور رس ہوتے ہیں۔ ان امور میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس احتیاط کا تقاضا ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے سامنے یہ اصول رکھیں کہ جو کچھ ہمارے پاس اسلاف سے چلا آ رہا ہے اسے پرکھا جائے، اور اگر اس میں کوئی ایسی بات ہو جو قرآنی تعلیم کے خلاف ہے یا اس سے حضور نبی اکرم کی سیرت طیبہ یا صحابہ کبار کے خلاف کوئی تان پڑتا ہے تو اس کے متعلق کہہ دیا جائے کہ وہ ہم تک صحیح طور پر نہیں پہنچی۔ ایسا کہہ دینے سے اسلاف کے احترام میں کوئی فرق نہیں آتا، اس لیے کہ وہ بھی بالآخر انسان تھے اور انسان سے سہو یا خطا کا امکان ہے۔ انہوں نے دین کی جو خدمات سر انجام دی وہ ہمارے سر آنکھوں پر، لیکن اس سے تو یہ لازم نہیں آتا کہ انہیں معصوم اور منزہ عن الخطا مانا جائے۔ یہ بات اور بھی واضح ہو جائے گی جب اسے سمجھ لیا جائے کہ جو حضرات اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے وہی آنے والوں کے لیے اسلاف ہو جائیں گے۔ جب ہم اپنے سامنے کے حضرات کو ان کی زندگی میں سہو و خطا سے منزہ نہیں مانتے تو یہی حضرات اپنی وفات کے بعد منزہ عن الخطا کیسے ہو سکتے ہیں؟ 1962 عیسوی۔ احادیث صحیحہ کا مجموعہ۔ ایک صاحب لکھتے ہیں، جس طرح امام بخاری نے 6 لاکھ احادیث میں سے تقریباً 6000 احادیث کو صحیح مان کر مجموعہ بخاری شریف مرتب کر ڈالا تھا، اسی طرح آپ بھی قرآن پاک اور شان رسالت سے مطابق رکھنے والی احادیث کا ایک گراں قدر مجموعہ مرتب فرما کر شائع کریں۔ ایسے مجموعے کی موجودگی میں آئندہ کسی مولوی یا کسی جماعت کو آپ کے بارے میں منکر حدیث، منکر سنت اور منکر شان رسالت ثابت کرنے کا پروپیگنڈا کرنے کی جرت نہ رہے گی۔ یہ الزام جس کا سہارا لے کر یہ لوگ طلوع اسلام کے مسلک کے خلاف ایک متحدہ محاذ کھولے ہوئے ہیں، خود بخود ختم ہو جائے گا۔ آپ کا یہ کارنامہ عامت المسلمین کو قرآنی تعلیمات کے زیادہ نزدیک لانے کا باعث بننے کے علاوہ سیدھے سادے مسلمانوں کے دلوں میں طلوع اسلام کے خلاف بھرے ہوئے زہر کے لیے بھی ایک تریاق ثابت ہوگا۔ طلوع اسلام۔ سب سے پہلے اتنا عرض کر دینا ضروری ہے کہ طلوع اسلام کے سامنے ایک مقصد اور ایک نصب العین ہے، یعنی دین خالص کی تشہیر اور اشاعت، اور اس معاشرے کی تشکیل جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھوں نے متشکل فرمایا تھا۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں اسی مقصد کے حصول کے لیے کرتے ہیں، نہ اس لیے کہ مخالفین کو ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا موقع نہ ملے۔ ہمارا مسلک موافقین اور مخالفین سب کے سامنے کھلا ہے۔ مخالفین ہمارے خلاف اس لیے پروپیگنڈا نہیں کرتے کہ ہمارا مسلک غلط ہے، وہ اس لیے پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ قرآنی معاشرے کی تشکیل سے ان کی مفاد پرستیوں پر ضد پڑتی ہے۔ جہاں تک ہمارے مکتوب نگار کی تجویز کا تعلق ہے، اس کا بنیادی جواب وہی ہے جو تاریخ کی تدوین 9 کے سلسلے میں ہم طلوع اسلام میں پہلے بیان کر چکے ہیں، یعنی یہ کام بین المللی حیثیت سے کرنے کا ہے، نہ کہ انفرادی حیثیت سے۔ جہاں تک احادیث کا مجموعہ مرتب کرنے کا تعلق ہے، یہ معاملہ عام تاریخ ترتیب جدید سے بھی زیادہ نازک ہے۔ امام بخاری نے 6 لاکھ مروج احادیث میں سے اپنی ثوابدید کے مطابق ایک مجموعہ مرتب کیا، لیکن بعد میں ہوا یہ کہ اس مجموعے کے متعلق یہ سمجھ لیا گیا کہ اس کا ایک ایک لفظ قول یا عمل رسول ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ یہ بات خود امام موصوف کے ذہن میں بھی نہیں ہوگی،
کہ ان کی اس انفرادی کوشش کو بعد میں یہ حیثیت دے دی جائے گی۔ نتیجہ اس کا یہ کہ اگر آج کوئی شخص اس مجموعے کی کسی حدیث کے متعلق یہ کہہ دے کہ قرآن کے خلاف ہے لہٰذا غلط ہے، تو اس کے متعلق یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ وہ خود قول رسول کا منکر ہے۔ یعنی امام بخاری کے انتخابی فیصلے پر تنقید معاذ اللہ خود ذات رسالت مآب پر تنقید قرار دے دی جاتی ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ یہ مجموعہ قرآن کی مثل اور اس کا ہم پایا مثلہ معاہ تصور کر لیا گیا ہے۔ یہی وہ خدشہ تھا جس کے پیش نظر حضرت عمر نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ رسول اللہ کی احادیث کا کوئی مجموعہ مرتب نہ کیا جائے۔ مختصر جامع بیان العلم میں ہے کہ حضرت عمر کو خیال پیدا ہوا کہ سنن رسول اللہ کو لکھوایا جائے۔ آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا، مشورے کے بعد آپ 1 ماہ تک اس معاملے کو سوچتے رہے اور بالآخر فیصلہ کیا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دلیل یہ تھی کہ پہلی قومیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئی کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کی حدیثیں لکھیں اور انہی پر جھک پڑیں اور اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا۔ ہو سکتا ہے ہم آج ایک جدید مجموعہ احادیث مرتب کریں جسے ہم اپنی ثوابدید کے مطابق صحیح سمجھیں، اور کل کے لوگ اس مجموعے کو خود اقوال رسول اللہ سمجھنے لگ جائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کو کسی قسم کی شرعی حیثیت حاصل ہو جاتی ہو اسے انفرادی کوششوں پر چھوڑنا ہی نہیں چاہیے۔ زید، بکر یا عمر کو کیا حق حاصل ہے کہ اپنے کسی فیصلے کو امت کے لیے شریعت بنا دے؟ یہ کام اسلامی حکومت خلافت علی منہاج رسالت کے کرنے کا ہے۔ اسی کا کام ہے کہ وہ ایک مستند تاریخ مرتب کرے اور اسے امت کے لیے بطور نصاب مقرر کر دے، اور باقی کتب تاریخ کے متعلق فیصلہ کر دے کہ وہ غیر مستند ہیں، اور فقہ اور روایت کا قرآن کی روشنی میں جائزہ لے کر اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق قوانین مرتب کرے۔ امت کے لیے یہ قوانین شرعی حیثیت رکھیں گے۔ خلافت علی منہاج رسالت کے زمانے میں یہی ہوتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر نے مجموعہ احادیث مرتب کرنے کی مخالفت کی تھی، تاکہ وہ مجموعہ کہیں دین کی حیثیت اختیار نہ کر جائے اور اس طرح امت اسی پر جھک پڑے اور کتاب اللہ کو چھوڑ دے۔ 1959 حق و باطل کا معیار۔ جماعت اہل حدیث کے ترجمان معاصر منہاج کی 9/13 نومبر کی اشاعت میں یہ کیوں کے عنوان سے حسب ذیل شذرہ شائع ہوا ہے۔ اکتوبر کے طلوع اسلام کے صفحہ اول پر چوکھٹا میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مندرجہ ذیل حدیث نقل کی گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار فتنہ واقع ہوگا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیوں کر نجات ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ کتاب اللہ پر عمل کرنے سے، جس میں تمہارے درمیان حرام و حلال یا اطاعت و گناہ وغیرہ کا حکم ہے، اور حق و باطل کے اندر قول فیصل ہے۔ جس متکبر نے قرآن کو چھوڑا ہلاک کرے گا اس کو اللہ، اور جس نے قرآن کے سوا کسی دوسری چیز میں ہدایت طلب کی گمراہ کرے گا اس کو اللہ، جس نے قرآن کی طرف بلایا اس کو سیدھی راہ دکھائی گئی۔ مشکات بحوالہ ترمذی دارمی۔ معلوم ہے آپ کو یہ حدیث کیوں نقل کی گئی ہے؟ یہ تاثر پیدا کرنے کے لیے کہ اصل چیز کتاب اللہ قرآن مجید ہے۔ حدیث اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے۔ یہاں 2 سوال پیدا ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ ادارہ طلوع اسلام کے نزدیک جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث غیر معتمد علیہ، غیر مستند، ناقابل استناد و حجت اور عجمی سازش کا فسانہ ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیوں کر لائق استناد اور قابل حجت و استدلال ہو سکتا ہے؟ ادارہ طلوع اسلام کے پاس اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ یہ فرمان فی الواقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور اس میں عجمی سازش کار فرمان نہیں ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ جب اصل چیز کتاب اللہ ہے اور باقی سب چیزیں ناقابل اعتماد اور غیر معتبر ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو نقل کرنے کا کیا مطلب؟ آپ کو چاہیے کہ ہر چیز میں کتاب اللہ ہی کو مقدم رکھیں اور اسی سے اپنے مسلک کی حقانیت اور صحت و استواری ثابت کریں۔ جب کتاب اللہ کے سوا باقی سب چیزیں غلط اور ہلاکت کی طرف لے جانے والی ہیں، تو کیا یہ حدیث اس میں نہیں آتی؟ یہ آخر کیوں مستثنیٰ ٹھہری؟
کیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو چیز اپنے مطلب کے مطابق سمجھی اس کو لے لیا، اور جو اپنے ذہن کے قالب میں موضوع نہ ہوئی اس کو غیر صحیح قرار دے دیا؟ طلوع اسلام: مشکل یہ ہے کہ تعصب کی وجہ سے انسان کے ماتھے کی آنکھیں تو ٹھیک رہتی ہیں، ولیکن تعامل قلوب التی فی الصدور 22/42، اس کے دل کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں۔ اگر ہمارے معاصر کے دل کی آنکھیں روشن ہوتی تو اسے اپنے سوالات کا جواب خود طلوع اسلام کے صفحات میں مل جاتا ہے۔ طلوع اسلام پہلے دن سے اس حقیقت کا اعلان کرتا چلا آ رہا ہے کہ اس کے نزدیک صحیح اور غلط کا معیار خواہ وہ احادیث ہوں یا کسی اور کے قول، اعمال، آراء و خیالات، قرآن کریم ہے۔ جو بات قرآن کریم کے مطابق ہو اسے ہم صحیح مانتے ہیں، جو اس کے خلاف ہو اسے غلط سمجھتے ہیں، اور اگر وہ حدیث ہے تو اس کی بابت کہہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت صحیح نہیں۔ ہمارے نزدیک وہ احادیث غیر معتمد علیہ، غیر مستند، ناقابل استناد و حجت اور عجمی سازش کا فسانہ ہیں جو قرآن کے خلاف ہیں، اور اس لیے رسول اللہ کی طرف ان کی نسبت صحیح نہیں۔ ہمارا مسلک یہ نہیں ہے کہ جو چیز اپنے مطلب کی مطابق سمجھی اسے لے لیا، اور جو اپنے ذہن کے قالب میں موضوع نہ ہوئی اس کو غیر صحیح قرار دے کر مسترد کر دیا۔ ہمارا مسلک یہ ہے کہ رد و قبول کا معیار قرآن ہے، جو اس کے مطابق ہے اسے ہم لیتے ہیں، جو اس کے خلاف ہو اسے مسترد کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے اوپر لکھا ہے، ہم اپنے اس مسلک کا اعلان پہلے دن سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ طلوع اسلام کے ٹائٹل پر اور ادارے کی طرف سے شائع کردہ اکثر تصانیف پر ایک بلاگ شائع ہوتا ہے جس کا عنوان ہے طلوع اسلام کا مقصد اور مسلک۔ اس میں شق نمبر 3 میں لکھا ہے، حق اور باطل کا معیار قرآن ہے، ہر وہ بات جو قرآن کے مطابق ہے وہ صحیح ہے، جو اس کے خلاف ہے وہ غلط ہے۔ اور اس سے اگلی شق میں لکھا ہے، حضور کی سیرت کا صحیح معیار خود قرآن کریم ہے۔ اسے بھی چھوڑیے، اگر معاصر موصوف طلوع اسلام کی آخری اشاعت یعنی نومبر 1958 کا پرچہ ہی ملاحظہ کر لیتا تو اس کے صفحہ نمبر 39 پر اسے یہ عبارت نظر آ جاتی، مختصر الفاظ میں، جو فیصلہ، جو عقیدہ، جو نظریہ یا سیرت طیبہ کے متعلق جو روایات قرآن کے خلاف ہو یا حضور کی شان کے خلاف، ہم اسے صحیح نہیں سمجھتے۔ نہ حضور کا کوئی حکم قرآن کے خلاف ہو سکتا تھا، نہ کوئی قول یا فعل اس کے خلاف۔ بالفاظ دیگر دینی امور اور قوائف سیرت مقدسہ میں غلط و صحیح کا معیار قرآن ہے۔ کیا معاصر موصوف اتنی جرأت سے کام لے گا کہ ہمارے اس مسلک کو اپنے ہاں شائع کر دے؟ صرف ایک کلمہ، آئیے لگے ہاتھوں ہم معاصر موصوف کے سامنے اس کی ایک مثال بھی پیش کر دیں۔ منہاج کی 24/28 اکتوبر کی اشاعت میں حسب ذیل روایت شائع ہوئی ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ کے انتقال کے وقت حضرت ابوبکر تشریف لائے، دیکھا کہ چہرے کا رنگ فق ہے اور بہت لاغر ہو گئے۔ فرمایا، آپ کا رنگ کیوں بدلا ہوا نظر آتا ہے؟ کہنے لگے، ایک بات تھی جو میں نے سرکار مدینہ سے سنی تھی، لیکن افسوس اس کی پوری تفصیل دریافت کرنے کی نوبت نہ آئی۔ یہ سب پریشانی اور رنج اسی وجہ سے ہے۔ حضرت ابوبکر نے دریافت کیا کہ وہ کیا بات تھی؟ کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ مجھ کو ایک ایسا کلمہ معلوم ہے کہ اگر اس کو موت کے وقت پڑھا جائے تو تمام گناہ اور معاصی معاف ہو جاتے ہیں، خواہ مقدار و شمار میں وہ سمندر کی جھاگ برابر ہی کیوں نہ ہو۔ افسوس پھر یہ پوچھنا یاد نہ رہا کہ وہ کون سا کلمہ ہے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ وہ کلمہ میں بتائے دیتا ہوں، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ ہمارے نزدیک یہ روایت اس لیے صحیح نہیں کہ یہ قرآن کے بنیادی اصول قانون مکافات عمل کے خلاف جاتی ہے، جس کا اعلان ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ 99/7 اور 8۔ جس نے ایک ذرہ برابر اچھا کام کیا وہ اس کا نتیجہ اپنے سامنے دیکھے گا، اور جس نے ایک ذرہ برا کام کیا وہ بھی اس کا نتیجہ سامنے دیکھے گا۔ اور ہم نے اسے عجمی سازش یعنی ان لوگوں کی سازش جو مسلمانوں کو اسلام سے بیگانہ بنانے کے در پہ تھے، اس لیے کہتے ہیں کہ ان مخالفین اسلام کی اسکیم یہ تھی کہ مسلمانوں جیسی اکثر عملی قوم کو حصول جنت کے ایسے آسان طریقے بتا دیے جائیں جس سے یہ عمل سے یکسر بیگانہ ہو جائے۔
اب آپ نے اندازہ فرمایا کہ ہمارے نزدیک حق و باطل کا معیار کیا ہے 1958 عیسوی میں۔